السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ پہلے اس کی فضیلت میں چند حدیث ہیں کہ ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے یہ صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے اور جو مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ مزید ایک اللہ کے نبی نے حدیث فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، نماز پڑھی اور پھر اپنی عورت کو جگایا۔ اگر عورت نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھتی تو پھر اس پہ پانی کے چھینٹے مار کے اس کو اٹھایا۔ اسی طرح عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہو، وہ رات کو اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو اٹھایا، اور اگر شوہر نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھتا تو اس کو پانی کے چھینٹے مار کے اٹھانا۔ تو ایسے میاں بیوی پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تیسرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے نا تو شیطان اس کے سر کی گدی پہ 3 گرہیں لگاتا ہے، سر پہ اس کے ہماری لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اور اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ تو اسی طرح تینوں گرہیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور وہ بالکل فریش، شادمان اور نفس پاک ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح بڑی خبیث، سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ شیطان کی ایک چال ہے ہمیں نہ اٹھنے دینے کی، صبح فجر کے ٹائم میں اور یہ اس وقت میں۔ تو اگر انسان اٹھ کے نماز پڑھے گا، وضو کرے گا تو وہ ساری گرہیں کھل جائیں گی، طبیعت بھی فریش ہو جائے گی اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ پھر ایک حدیث میں آتی ہے بڑی خوبصورت اس کی فضیلت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، تیسرے حصے رات کے جب گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اللہ کی ذات نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھے جو پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو دیکھیں انہی چیزوں کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، سارا دن اللہ سے رزق کی تلاش میں سارا دن در بدر پھرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ جس نے معافی دینی ہے وہ خود رات کو آ کے اعلان فرما رہا ہے کہ آ جاؤ میرے سے معافی مانگ لو، میرے سے رزق لے کا سوال کر لو، میرے سے دعائیں کر لو۔ تو یہ ایک بہترین ٹائم ہے اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنے کا۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی اماں عائشہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 9 اور 11 اور 13 تینوں حدیث جو ہیں یہ ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی 11 رکعتیں والی آیت جو ہے سب سے زیادہ ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب 11 کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی 2 کر کے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی 2 کر کے رکعتیں پڑھتے تھے، جیسے 2 کر کے سلام پھیرتے جاتے تھے 10، اور پھر ایک اس کا وتر اینڈ میں آ کے پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی سے ہمیں ثابت ہے۔ تو اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کم از کم 11 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھیں۔ تو اگر کسی کے پاس ٹائم کم ہے تو پھر وہ اس میں سے کم بھی کر سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی سے ثابت ہیں یہ ساری رکعات۔ اس کے ساتھ ہی وتر کا ہے، تو وتر کے بارے میں ہم ایک الگ سی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو 11 رکعتیں ہیں اس کی، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اللہ کے نبی کا معمول تھا، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو 2 کر کے پڑھنی ہے اور آخر میں ایک وتر پڑھنا ہے، تو آپ کی 11 رکعتیں ہو جائیں گی تہجد کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔